ایک ملحد مثال دے رہا تھا کمبخت کہ بقرعید کا دن آیا تو کہنے لگا کہ آج کروڑوں جانور مسلمان کاٹ کے ختم کر دیں گے، یہ جانوروں پہ بے انتہا ظلم ہے. اور کہنے لگا ایک طرف کہتے ہیں کہ رسول نے بتایا کہ ماں سے 99 گنا زیادہ اللہ کو محبت ہے، اور دوسری طرف کروڑوں جانوروں کو بولو بھائی ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ محبت ہے. کہتے ہی تو جانوروں کو مرنے سے بچاتے تو ہم کہتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. کھوپڑی استعمال کرتا نا، کھوپڑی. لیکن جو ملحد ہے نا اس کی عقل کام نہیں کرتی، اللہ سے دشمنی میں پاگل ہوا ہے. جس نے پیدا کیا نا اس سے دشمنی میں پاگل ہو جاتے ہیں. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا جرم ہے. ارے اس سے تو محبت کرنی چاہیے تمہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا، اسی مثال میں دعوے کی دلیل موجود ہے. آپ نے مثال دی کہ اللہ کو ماں کی نسبت 99 گنا زیادہ محبت. تو بے وقوف آدمی تو جانوروں کو کٹتا ہوا دیکھ کے اللہ کو ظالم سمجھ رہا ہے. جس ماں کی محبت کی مثال دی اس ماں کے بارے میں سوچ لیتا. ہر بچے کو خدا کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ ماں. جس کی مثالیں دی جاتی ہیں اس عورت کے دل میں، اس انسان کی محبت جسے وہ پالتی ہے، یہ محبت تیرے باپ نے پیدا کی ہے معذرت کے ساتھ؟ یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ خدا نے پیدا کی ہے. یہ محبت پیدا کرنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. ورنہ ماں کا تحفہ بچے کو نہ ملتا. فارمنگ ہوتی بچوں کی جیسے کہ انگریزوں کے ہاں ہوتی ہے، فارم میں پل رہے ہوتے ہیں. چائنا میں پلتے ہیں فارم میں، بچے پھینک کے چلے گئے تو جیسے بکرے پلتے ہیں نا، سب کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، سارے بکرے آ جاتے ہیں لائن سے، ویسے ہی بچے بھی پل رہے ہوتے ہیں. اور چائنا میں ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا چین سے کہ ماں کا دودھ، عورتوں کا دودھ وہ کیا کرتے ہیں، لے کے ڈبہ پیک کر کے خشک کر دیتے ہیں، وہی بچوں کو پلاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ بہت سی عورتیں بچے نہیں پالتی. تو یہ تو آپ جیسے لوگ جو خدا کے منکر ہیں انہوں نے بچوں سے ماں کی ممتا چھینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چائنا والے خدا کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. ان کے یہاں حشر دیکھو، بچہ ماں کی ممتا سے محروم، ڈبے کا دودھ پی رہا ہے. ماں کی ممتا سے بہت سے لوگ کیا ہو گئے؟ محروم. اور جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں اکثریت ماں باپ کی ممتا سے بھی محروم نہیں، اور ماں کی ممتا سے بھی ان کو باپ کی محبت بھی ملتی ہے اور ماں کی محبت بھی ملتی ہے. تو یہ اللہ غفور الرحیم ہے نا، جس نے ایک نظام دیا، اس نظام کو فالو کرو گے تو باپ بھی ملے گا اور ماں، اور اس نظام سے بغاوت کرو گے تو نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ. اب دنیا میں جہاں بھی اونٹ ہیں وہاں اونٹ کے کھانے والے بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. یہاں اونٹ جب آئے تو یہ بلوچ لوگ یا یہ پشتون لوگ، یہ جب ان کے ٹھیکے مکمل ہوئے، کام مکمل ہوا تو واپس چلے گئے. اونٹوں کو یہ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے، خرچہ بہت آ رہا تھا. شروع میں تو شپ کے ذریعے آ گئے ہوں گے نا اونٹ، اب لے جانا مشکل تو انہوں نے وہیں جنگلوں میں چھوڑ دیے. تو وہ اونٹ کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھی ہے، اتنی اسپیڈ سے کہ جنگل کے جنگل ان اونٹوں نے کھانا شروع کر دیے. اور آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ، یعنی ان کے پاس جنگلوں کی کمی بالکل بھی نہیں ہے. انڈیا سے 2-3 گنا زیادہ بڑا رقبہ ہے آسٹریلیا کے پاس. آبادی بہت تھوڑی اور سارا جنگل. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ 100-150 سال پہلے کے آئے ہوئے چند اونٹ، ان کا گروتھ ریشو یا ان میں برکت اتنی ہوئی ہے کہ انہوں نے پورے کے پورے جنگل چاٹنا شروع کر دی. آسٹریلین گورنمنٹ اگر ان اونٹوں کو ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دے تو آسٹریلین گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ جو اللہ نے ہمیں جانور کاٹنے کا حکم دے دیا، یہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان جانوروں کی نسل میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ہم نہ کٹواتے تو ان کو یہی ملحد بم دھماکوں سے اڑا کے ختم کرتے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یہ بارش اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ کہہ رہے اللہ غفور، معاذ اللہ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ یہ اللہ غفور رحیم ہے جو کروڑوں جانور کٹوا دیتا ہے. یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ پھر اس میں جو نباتات کون پیدا کرتا ہے جسے جانور کھا کے اتنے ہٹے کٹے موٹے ہو جاتے ہیں؟ اور کٹوا کس کے لیے رہا ہے؟ انسانوں کے لیے کہ تم کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فرمایا خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. تو پہلے تو انسان ہے نا، اور خود میکڈونلڈ میں جو کروڑوں مرغیاں اور بکرے کٹ جاتے ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں. اس کا اشکال اس نے یہ کیا کہ ہاں مجھے پتا ہے لوگ اس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ اتنے کروڑوں جانور تو ویسے بھی گوشت کھانے کے لیے کٹ جاتے ہیں. یہ پرانا اعتراض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اعتراض ہے. پھر آگے چلا گیا تو پرانا اعتراض ہے تو نا، یعنی یہ پرانا اعتراض ہے. تو جب تم گوشت کھانے کے لیے اتنے جانوروں کو کاٹ سکتے ہو تو اگر مسلمانوں نے بقرعید پہ کاٹ دیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور گوشت بھی کھا رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں، میکڈونلڈ میں اور یہ جو KFC اور یہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں یہ
فی سبیل اللہ نہیں کاٹتے, ٹھیک ہے نا, نہ یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کاٹ رہے ہیں, نہ یہ غریبوں کو کھلانے کے لیے کاٹ رہے ہیں. مسلمان بقرعید میں اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا کھلاتا ہے.